الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سامعین کرام، آج کا عنوان ایک تو عبادت ہے اور دوسرا عبادات میں سے عظیم عبادت جو نماز ہے۔ تو دونوں عنوانات کے حوالے سے بات ہوگی۔ عبادت کا تعلق عابد معبود اور طریقہ عبادت سنت کے مطابق، یعنی عابد معبود اور عبادت، یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا طریقہ وہ سنت کے مطابق، اور تینوں کے اندر کوئی کمی بیشی کر دی جائے تو عبادت کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اگر عابد کے مقام کو تبدیل کر دیا جائے یا معبود کے شان کو تبدیل کر دیا جائے یا عبادت کا طریقہ جو ہے اس کو بدل دیا جائے تو عبادت صحیح ثابت نہیں ہو۔ اس لیے آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر عبادت کا اللہ نے کیسے حکم دیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی رہنمائی کرنے والا کون ہے، رہنمائی جس نے کی ہے اس کی عملی حیثیت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے عبادت کا جو عمل ہے وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ رہ کر جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی اس پہلی آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 31، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت اور انسان کی زندگی اور موت کا مقصود بھی آزمائش قرار دیا۔ یہ اصولی باتیں یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ زندگی سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے موت تخلیق کی ہے۔ یہیں سے معاملہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے، تو موت سے پہلے انہوں نے زندگی کو اختیار کر رکھا ہے۔ یہ سمجھنے والی اہم بات ہے۔ اس لیے پہلے مقصد پھر منزل کا جو تعین ہے یہ ضروری ہے، پھر اس کے مطابق زندگی کا کیا ہے مقصود، وہ آزمائش ہے۔ اگر موت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یاد رکھو سارے جھگڑے ہی ختم۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات کے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ کون سا رب ہے؟ خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا۔ کس کی ہم نے عبادت کرنی ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کی مرزوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ تو خالق اور مخلوق کا جب تک فرق واضح نہیں ہوگا عبادت ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے مومنوں کو حکم نہیں دیا، ساری کائنات کے انسانوں کو، انسان مخاطب ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔
وہ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ کیسا رب ہے؟ صرف تم کو تخلیق کرنے والا نہیں بلکہ تم سے پہلوں کو بھی وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ من قبلکم، تو تمہارا مقصود کیا ہے تمہاری تخلیق کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ہماری اصل نوعیت کیا ہے، اس عبادت کا مقصود کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا مقصود بھی اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، نماز کا مقصود بھی تقوی، اسی طرح حج کا مقصود بھی تقوی، اور یہ جتنے بھی عبادات ہیں سب کا مقصود کو آگے کیا رکھا گیا ہے؟ تقوی، لعلکم تتقون۔ اور پھر تقوی جو ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے حصول کے لیے ہمیں رزق حلال کی ضرورت ہے۔ رزق حلال ہوگا، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور اس سے ہمیں قرآن کی صحیح ہدایت ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے ہے، جو اس کی تابعداری کرے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ دنیا کے خوف، حزن و ملال، اور آخرت کے اندر اس کے جو کیفیت ہے وہ اس سے کیا ہے؟ محفوظ ہوگا۔ ولا یحزنون، اس لیے حالانکہ اس آیت کی طرح یا الناس سارے انسان مخاطب ہیں، ہدایت کے بھی اسی طرح ساری انسانیت مخاطب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ہدایت کو ہدی للناس، اس کتاب ہدایت کو ساری انسانیت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے صحیح فائدہ حاصل کرنے والے کون ہوں گے؟ مستفید ہونے والے کون ہوں گے؟ فرمایا کہ ہدی للمتقین، شرط لگا دی کہ اس سے صحیح فائدہ حاصل کرنے والے تقوی والے لوگ ہوں گے۔ آگے متقین کی چند اوصاف کو اللہ نے بیان کیے کہ جو تقوی اختیار کر لے گا وہ خدا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کیسا ہے کہ یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے اگلی آیت کے اندر اللہ نے پھر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اللہ کی عبادت کرو، یہ حکمیہ صیغہ ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک قرار نہیں دینا۔ شیئا نکرہ ہے کہ کوئی بھی شے ہو، عام ہو نکارہ ہو، اس کو اللہ کے ساتھ شریک قرار نہیں دینا۔ پھر فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 102 کے اندر کہ فَاعْبُدُوهُ، بس تم اسی کی عبادت کرتے رہو، یہ بھی حکمیہ صیغہ ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر جو اعراف کی آیت نمبر 55 ہے، اللہ نے فرمایا اُذْكُرُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور دل ہی دل میں یاد کرتے رہو۔ اُذْكُرُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، یعنی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اپنی قلبی کیفیت کے اندر اس کو یاد کرتے رہو۔ یہ سورۃ اعراف، اور اس سے اگلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 3۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بات ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں بھی فرمایا کہ ذالکم اللہ، یہی اللہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ ربکم فاعبدوہ، بس تم اس کی عبادت کرتے رہو، یعنی
پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور یہی اس آیت کے اندر حکم دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا سورۃ والناس کے اندر بھی دیکھ لو، قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ کو کیا سارے انسان اپنا رب تسلیم کریں، قل اعوذ برب الناس۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مالک الناس، پھر اس کو اپنا مالک تسلیم کرے۔ جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لو گے، پھر اس کو مالک بھی مان لو گے، پھر تم کیا حقیقی الہ کو بھی مان لو گے، الہ الناس، کہ پھر وہی سارے انسانوں کا الہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیا اللہ کو اپنا رب مانگنا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو مربی ہوتا ہے، جو روزی رسان ہوتا ہے۔ اس لیے سارے عالمین کو چلانے والا وہ اللہ ہے، یہی ہمارا رب ہے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو عدم سے تخلیق کرے اور تخلیق کرنے کے بعد اس کی بقا کا انتظام کرے، اور رب یہی ہے کہ جو بقا کا انتظام ہمارے کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، پھر اس کی تم عبادت کرتے رہو۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت جو ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے حکم دیا، یہ سورۃ ہود آیت نمبر 123 ہے، اس میں فرمایا کہ فاعبدوہ وتوکل علیہ، کہ تم اسی کی عبادت کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ بھی رکھو، یعنی جس کی عبادت کرنی ہے اسی پہ توکل بھی رکھنی ہے، اسی پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جس کی تم عبادت کرو پھر اسی سے اپنی استعانت بھی طلب کرو، جو تمہاری مشکل ہے، تمہاری ضرورت ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا کوئی مستعین کہلائے گا۔ ایک استعانت مانگنے والا ہے، ایک استعانت دینے والا ہے۔ استعانت مانگنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، تو جس کا کھانا ہے پھر گیت بھی اسی کا کھانا چاہیے۔ اس لیے جس کی عبادت کرنی ہے ہمیں اسی پہ بھروسہ اور اسی سے استعانت بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت کے اندر پھر اللہ نے فرمایا، یہ آیت سورۃ الحجر 99 آیت نمبر ہے، فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ فسبح، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اس میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ پہلا مخاطب کون ہے؟ پہلا مخاطب اس آیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ کیا کرتے رہو؟ تسبیح کرتے رہو۔ یعنی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون۔ حمد یہ ایسی تسبیح ہے کہ جو ہمیں صبح شام کرتے رہنا چاہیے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اس کے ساتھ کیا پھر تم سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی جس کی حمد تسبیح کے ساتھ حمد کرنی ہے پھر اسی کو سب سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کیفیت کے ساتھ اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ سجدہ بھی عبادت ہے، یاد رکھو، اور قربت کا ذریعہ اہم ترین ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پھر اگلی بات، یعنی ایک تو سجدہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اور دوسرا سجدہ کیا ہے؟ یہ انقلاب کا دوسرا معنی ہے،
جو سجدہ ایک حالت انسان کی کفر میں ہوتی ہے اور دوسری حالت ایمان کی ہوتی ہے، اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے جادو کرم کی ہے کہ پہلے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ واقعہ، یہ جو کیفیت ہے کہ یہ حقیقی سانپ جو ہے یہ صنعت کاری نہیں، یہ مصنوعی بنائے گئے، جب انہوں نے حقیقت کو پہچان کر لی تو اب سارے جو انعام مانگے تھے وہ بھی بھول گئے اور فوراً سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے۔ اور یہی بات کیا ہے کہ سجدے کا ایک معنی ہے انقلاب ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کا نام بھی سجدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ یا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ پیشانی سے بڑھ کر کوئی اور عاجزی والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکانی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ یہ عبادت کب تک کرنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی عبادت کا حکم ہے جس وقت تمہیں موت آ جائے، موت کے کنارے تک تم عبادت کر سکتے ہو، مرنے کے بعد اللہ نے عبادت کا معاملہ بند کر دیا ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عبادت ہے، یہ بات کی جو عبادتیں کرائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہے، ان پہ غور کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ موت کے کنارے تک تو عبادت انسان کر سکتا ہے، یعنی عبادت انسان کی زندگی کے اندر ہے، زندگی ختم عبادت کا معاملہ بھی بند۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ نے پھر واضح فرمایا، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا كُلَّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ بے شک ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمایا، ہر امت کے اندر فی کل امت رسول ہم نے مبعوث فرمایا، کوئی امت خالی نبی رسول سے نہیں گزری، اور سب کو کیا حکم دیا کہ اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے رہو۔ ہر باطل قوت وہ طاغوت کہلاتی ہے، اس لیے جو بھی حق کے سامنے چاہے رکاوٹ بنے گی، یاد رکھو وہ طاغوتی قوت کے اندر شمار ہوگی، اور وہی چیز خناسیت کے اندر شمار ہوگی، چاہے وہ آبا و اجداد ہو، آبار و رہبان ہو، جو بھی حق کے سامنے ڈٹ جائے گا وہ کیا ہے، طاغوتی قوت بن جائے گی۔ اس لیے طاغوت سے کی عبادت سے بچنا ہے، اور کس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ نے ہر امت کے اندر رسول کو مبعوث فرمایا اور سب کو عبادت کا حکم دیا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر اس سے اگلی ہے سورۃ آل عمران 51، مریم 36، یہ دونوں مقامات کے اوپر ایک ہے موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، پہلے بات ربکم کی بار بار آئی ہے، پھر آگے کیا ہے، اللہ بے شک میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرتے رہو، ھذا صراط مستقیم، اور عبادت کا یہی صراط مستقیم ہے،
یہ سیدھا راستہ یاد رکھو، صراط مستقیم یہ ایک زاویہ ہے، اور دنیا کے اندر نقشہ جو بھی ہے دنیا کا، اس کے کتنے ہیں کل زاویے؟ 360، اور 90 کا جو زاویہ ہوتا ہے اسے زاویہ قیمہ کہا جاتا ہے، اور یہ قیمہ زاویہ جسے نماز میں ہم قیام کہتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ زاویہ قیمہ ہے۔ اور اسی طرح یہ 90 کا اور اس کے ساتھ ایک اور 90 مل جائے تو یہ زاویہ بنتا ہے 180 180 کا، اور یہ زاویہ کیا ہے؟ زاویہ مستقیم ہوتا ہے، یعنی 360 کا نصف کر دیا جائے تو وہ کتنا؟ 180 180 بنتا ہے۔ اور ٹوٹل جو دائرہ ہے اس کے پہیے کی مثال ہے کہ سائیکل کا پہیہ لے لو، اور اس کا کیا ہے؟ سینٹر ایکسل جو ہے یہ 180 درجہ ہے، اوپر اور نیچے یہ بالکل سمیان سیدھا، اس سے نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے آنا ہے۔ اس زاویہ مستقیم جو دین اسلام ہے یہی سیدھا رستہ ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم نے کوئی اور رستہ اپنا لیا، زاویہ ہادہ کا اپنا لیا، زاویہ دوسرا تیسرے جو ہے وہ اپنا لیے، تو یاد رکھو ہم کیا ہے؟ اس زاویہ مستقیم سے الگ ہو جائیں گے۔ ریاضی دانوں والوں کو دیکھ لو کہ انہوں نے بھی زاویہ مستقیم اسی صورت فاتحہ سے لیا ہے، جس کی دعا مانگ لیے تھے صراط المستقیم۔ بھائی کوشش کرو سب صراط مستقیم پر چلنے کی، یہ دعا ہے، اس دعا کو مانگتے رہو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ یہ راستہ دکھانا یہ بدعیوں کا معنی قرار دیا گیا ہے، صرف کیا دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ یا ثابت قدم رکھ۔ اس لیے زاویہ مستقیم کو سمجھو، اور غیر اللہ کی عبادت یا وہ اسلام کے علاوہ جو سکول اور تھاٹ بنائے گئے ہیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر پھر اللہ نے واضح فرمایا، یہ سورۃ مریم آیت نمبر 65 ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستغفر لعبادتہ۔ وہ آسمان اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے سب کا وہ رب ہے، یعنی اللہ زمین و آسمان وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ وما بینہما تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاعبدوہ تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، واستغفر لعبادتہ پھر اسی کی عبادت پر جم جانا چاہیے، اس سے ادھر ادھر پھرنا نہیں چاہیے۔ واستغفر لعبادتہ پھر سورہ